ایک اسوہ حسنہ اپنا کر اپنی امت کے لیے اپنی زندگی کو نمونہ چھوڑ دے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھو گے تو تمہیں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بیٹی بن کر اپنے باپ سے وہ شفقتیں، وہ پیار، وہ محبتیں، وہ عزتیں، وہ رفتیں، وہ احترام اور وہ پیار بن کے نظر آئے گی۔ اگر ایک شوہر بن کر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو گے تو تمہیں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر جمیع امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اگر حضور علیہ السلام کو ایک حاکم کی حیثیت سے دیکھو گے تو مدینے کے اندر ادب و انصاف کا بہتر بن کر تمہیں نظر آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو ایک مبذر، ایک استاد کی حیثیت سے دیکھو گے۔ فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، کل کائنات کا نبی بنایا، افضل الانبیاء کا تاج بنایا، اپنی لائق نام عطا کی، بشیر و نذیر، سراج منیرہ کا تاج بنا کر بھیجا۔ نور کو اللہ نے رفعتیں عطا کی، کائنات کی ساری عظمتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن نبی کے پاک علیہ السلام نے جب فرمایا نا انما بعثت معلما، کسی چیز پہ حضور نے اتنا فخر نہیں فرمایا۔ نبوت، رسالت، کتاب، حکمت، معجزات، ہر چیز ملی، کسی چیز پہ فخر ناز نہیں کیا، لیکن جب ایک معلم کی حیثیت سے اپنی امت کو پیغام دیا تو فرمایا تھے مجھے اس بات پہ ناز ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ بے شک میرے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو جس انداز سے، جس پہلو کو تم دیکھو گے تمہارے لیے ایک کامل نمونہ اور ایک کامل ہدایت اور رہنمائی تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کی زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے، ہماری زندگیوں کو مسجد کرنے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو ایک نمونہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ لیکن آج مسلمان وہ جو ہے امت مسلمان ایک وحدت امت تھی، آج وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ کرے گئی، کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑ دیا، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ رب العالمین اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور کی سنت کو ہم زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے بدلے ہماری اپنی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری اپنی زندگی بھی مکمل ہو جائے گی، ہماری اپنی زندگی بھی سمجھ جائے گی۔ لیکن افسوس آج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مسلمان ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے حضور کی زندگی کو چھوڑ دیا، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ وہ جو کامل نمونہ ہمارے سامنے بن کے آیا، قرآن نے بتایا، رب نے فرمایا، ہم نے اس کو چھوڑ کر آج ہم نے مغرب کی تہذیب کو اپنا لیا، آج ہم نے انگریز کا دیا ہوا کلچر اپنا شعار بنا لیا، آج ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اور حضور کے اسوہ
بچنا کو چھوڑ کر انگریز کی زندگی کو اپنانا شروع کر دیا. آج ہم کوئی بھی ہمارا پلیٹ فارم ہوتا ہے تو ہم مغرب کی تہذیب کا حوالہ دیتے ہیں, ہم انگریز کے کلچر کے حوالے دیتے ہیں. لیکن قرآن نے تو انگریز کی تہذیب اور کلچر کی اس وقت تردید کی, اس وقت رد کیا. فرمایا لیس اليہود والنصارى, یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں, تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں, تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں. تمہارا ہمدرد, تمہارا اندیشوا, تمہارا خیر خواہ اگر ہو کوئی ہے تو وہ کائنات کا عظیم نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. صحابہ کرام کو اتنی عزتیں, اتنی عظمتیں, اتنی شانیں کیوں ملی؟ کیا انہوں نے کوئی ایسے کام کیے, کوئی ایسی عبادتیں, ریاضتیں, ایسی بندگیاں کی؟ نہیں. صحابہ تو غربت کی زندگی گزار کے گئے. ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا, دو وقت کی روٹی میسر نہ ہوتی, کئی دن فاقے اور بھوک میں گزر جاتے. لیکن آج 1450 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے, ان کا نام باقی ہے. قرآن آج ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فضیلہ سنا رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ڈالا, اپنی زندگیوں کو حضور کے راستے میں چلایا, اپنی زندگیوں کا شعار حضور کی سیرت اور حضور کی صورت کو اپنا کر بنایا. ایک دن مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے. کچھ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ مسجد کے کنارے کھڑے ہیں. جیسے آج ہمارے ہم محفل ہوتی ہے, محفل نعت ہوتی ہے, تو کئی لوگ پنڈال کے مسجد کا جس جگہ محفل ہو رہی ہے اس کے کنارے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں. اب ان کا کھڑا ہونا ہر کسی کو مشہور کر دیتا ہے, شک میں ڈال دیتا ہے. بیٹھنے والے کی سوچتے نہ جانے یہ کیوں کھڑے ہیں. واعظ و نصیحت کرنے والا خطیب مبلغ وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں, تجسس میں ہر کوئی پڑ جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کو کھڑا دیکھا تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ. وہ لوگ بیٹھ گئے. اسی آسمان کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے, ایک سڑک سے گزر رہے تھے. جب کانوں میں حضور کی آواز, حضور کی صدا پڑی کہ بیٹھ جاؤ, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ سڑک کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. حضور کی بات و نصیحت ختم ہوئی, باتیں ختم ہوئی, حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے عبداللہ بن مسعود, میں نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, یہ تمہارے لیے نہیں تھا, یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد نبوی کے کناروں پر مسجد نبوی میں کھڑے تھے. ان کو بیٹھنے کا کہا تھا, تم کیوں بیٹھے ہو؟ سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب. عرض کی یا رسول اللہ, یہ حکم میرے لیے نہیں تھا, یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد نبوی میں کھڑے تھے. لیکن یا رسول اللہ, آپ کی آواز آئے, آپ کا حکم ہو, آپ کی آواز بلند ہو, آپ کا پیغام آئے, تو عبداللہ بن مسعود کی کیا ضرورت کہ آپ کا حکم سن کر اپنے قدم کو آگے بڑھائے. ادب اور محبت کا انداز دیکھیں.
لیکن صحابی سنتے ہیں تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں، نہ بیٹھتے تو وہ بے ادب گستاخ نہ ہوتے۔ یہ حکم ان کے لیے نہیں تھا، لیکن انہوں نے حضور کی محبت، حضور کا ادب، حضور کے حکم کی تعمیل کی۔ لیکن آج ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کتنا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، ہم کتنا حضور علیہ السلام کی سیرت کو مناتے ہیں۔ آج ہم اگر کسی جگہ پہ جانا ہو جائے تو ہمارے کپڑے میلے ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوں گا، ہم سو ہیلے کرتے ہیں، سو خیال اپنے کرتے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حاکم حکمران ہیں، مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کپڑوں پہ 18 پیوند لگے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، دیکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں فقط کے امیر ہیں، فقط کے خلیفہ المسلمین ہیں، اور آپ کے کرتے مبارک کے اندر 18 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا تو صرف حضور کی سیرت کو دیکھا، حضور علیہ السلام کی سنت کو دیکھا۔ جس وقت یروشلم فتح ہوا، حضرت عمر کا دور حکومت ہے، یروشلم فتح ہوا تو حضور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی تہامہ سے گزرے۔ جب اس وادی سے گزرے تو آپ کے ساتھ آپ کا بڑا لشکر ہے، غلام ہے، وزیر مشیر ہے، آپ ایک خلیفہ کی حیثیت سے گزرتے ہیں۔ لیکن جب وادی تہامہ سے گزرے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ ساتھ چلنے والے قافلے کے لوگ تھے، انہوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا، کیا تکلیف پہنچی ہے، کس چیز نے تکلیف دی ہے، کیوں روئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی چیز نے تکلیف نہیں دی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امیر المومنین پھر رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے آج اپنا بچپنا یاد آ گیا، مجھے آج اپنے بچپن کے وہ دن یاد آ گئے جب اسی وادی کے اندر، اسی سرزمین پر میں اپنے باپ خطاب کے دور میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ یا امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے، رو کیوں رہے، کس وجہ نے رلایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگے لوگوں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اے وہ زمانہ تھا جہاں میں جب گرتی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، لیکن آج اس جگہ سے میں گزر رہا ہوں، میری ملکیت میں، میری حکومت میں 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے۔ لوگوں روز یہ رہا ہوں کہ اپنے باپ کے دور میں بچپنے میں یہاں چرایا کرتا تھا، ایک دن میرے باپ خطاب نے مجھ سے فرمایا بیٹا اپنے اونٹوں کو لا کر قطار میں کھڑا کرو۔ میں اونٹوں کو پکڑ کے قطار میں لاتا، ایک اونٹ کو لا کر قطار میں کھڑا کرتا، دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کے پیچھے جاتا، پہلے والا بھاگ جاتا، سارا دن گزر گیا، مجھ سے جب گرتی کہ اونٹ قطار میں کھڑے نہ ہو سکے۔ شام کو میرا ابا آیا، مجھے تھپڑ مار کے کہنے لگا عرب کے بیٹے ہو کر، ایک عظیم خاندان کے بیٹے ہو کر تجھ سے جب گرتی کہ اونٹوں کی دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے، جب گرتی کہ اونٹوں کو تو قطار میں نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن آج وہی عمر جو اپنے باپ کے چند اونٹوں کو قطار میں نہیں رکھ سکتا تھا، آج وہی خطاب کا بیٹا عمر 24 لاکھ مربع میل پہ ہے۔ اگر انسان تو انسان، جانور تو جانور ہے، کائنات کی کسی چیز کی
دے وہ بھی اس کے حکم کے آگے سر جھکا دے لوگوں اس لیے رو رہا ہوں یہ ساری عظمتیں یہ ساری فتح یہ سارا کمال مجھے مدینے والے کے جوڑوں کا صدقہ ملا ہے یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا فاروق اعظم نے بتا دیا لوگوں جب تک حضور کی سیرت کو بناؤ گے نہیں محمد عربی کے نقش قدم پہ چلو گے نہیں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے کبھی ہدایت نہیں پاؤ گے پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بولے کہ شام کا گورنر مقرر کیا حضرت عمر چلے چاہ کر اپنے اس صوبے کے حالات دیکھے سواری چل پڑی لمبا واقعہ جب شام کے اندر پہنچے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لے آئے چند لوگوں کے ہمراہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحیح عربی اور نسل گھوڑا پیش کیا ایک شاہانہ نوازتا کیا حضرت عمر نے پوچھا اے ابو عبیدہ بن جراح یہ کیا ہے عرض کی امیر المومنین اس شہر کے لوگ جہاں کی سرزمین کے باشندے بڑی شان و شوکت والے ہیں بڑی عزت اور عظمت والے ہیں آپ امیر کی حیثیت سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں یہ شاہانہ لباس پہن لیجیے یہ عربی اور نسل گھوڑا آپ اپنی سواری اس پہ لیجیے تاکہ جب چاہیں گے یہ لوگ دیکھ کے باتیں نہ کریں اگر یہ آپ کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھیں گے اس گدھے پہ سوار ہوئے اس عام سے گھوڑے پہ دیکھیں گے طرح طرح کی باتیں کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غصہ آیا چڑھا لایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے وہ کپڑے لیے آپ کی طرف پہن کے غصے سے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح یہ کپڑے لے جاؤ یہ گھوڑا واپس لے جاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری عزت ہماری شان ان شاہانہ لباسوں میں نہیں ہے ان عربی اور نسل گھوڑوں کے اوپر سوار ہونے میں نہیں ہے اے ابو عبیدہ بن جراح ہماری عزت ہماری شان ہماری بلندی ہمارا مرتبہ ہماری کامیابی اگر ہے وہ مدینے والے کے جوڑوں کے صدقے وہ حضور کی سیرت میں ہے وہ حضور کی زندگی میں ہے یہی نہیں تاریخ کے اندر داستانیں بھری ہوئی ہے کہ صحابہ نے اپنی زندگیوں کو کیسے حضور علیہ السلام کی زندگی میں گزارا لیکن آج ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں ہم اپنی زندگی پہ غور کریں جہاں تھوڑی سی ہمیں اپنی بےعزتی حقارت نظر آئے داڑھی اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ باتیں کہیں گے بچہ جوان ہوتا ہے نا ماں باپ کہتے ابھی تیری داڑھی کی عمر نہیں ہے ابھی تجھے داڑھی ابھی باپ نے داڑھی نہیں رکھی ہے بڑے بھائی نے داڑھی نہیں رکھی ہے تو کس کی داڑھی رکھتا ہے بجائے اس کے کہ خوش ہو بیٹا تو نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو بنایا بچہ نماز میں پڑھے ماں باپ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں پھر پڑھ لے گا سکول نہ جائے تو ماں باپ گھر سر پہ اٹھا دیتے ہیں فیسیں بھرتے ہیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں لیکن افسوس آج ہم ذلیل اور رسوا ہو کر کیوں رہ گئے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا حضور کی زندگی کو اپنانا چھوڑ دیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمن کے اندر الچی بن کے قاصد بن کے تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہ یہ جب گئے بادشاہوں سے ملاقات کرنے کے لیے سفیر بن کے گئے ایک سفیر کی حیثیت سے تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ سارے بڑے بڑے وزیر وزیر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر خارجہ کی حیثیت سے آپ تشریف لے گئے کھانا کھانے لگے اس طرح خان پہ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے
روٹی کے نوالا گر کے دسترخوان پہ گر گیا، آپ نے فوراً اسے اٹھایا، اٹھا کر کھانے لگے۔ ساتھ میں بیٹھے ایک شخص نے کہا اے حذیفہ بن یمان ایسا عمل نہ کریں، یہ لوگ دیکھ کے بڑی باتیں کریں گے، حقیر جانیں گے، طرح طرح کے سوال کریں گے، آپ یہ چیز نہ کریں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کی طبیعت میں غصہ آ گیا، خیال آ گیا، اس نے بات چپکے سے کہی تھی، کان میں کہی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ تو مجھے یہ کہتا ہے میں ان دنیا داروں کے لیے، ان دنیا کے عام لوگوں کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ، اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہوئے روٹی کا ٹکڑا نوالا تمہارے ہاتھ سے گر جائے تو فوراً اسے اٹھا کر کھا لینا، کیونکہ وہ بھی روٹی کا ایک حصہ ہے، اور نہ جانے کیا پتا کہ روٹی کے ایک کون سے حصے میں اللہ نے برکت رکھ دی ہو۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے، ان دنیا کے بادشاہوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو، اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دوں۔ اور لوگوں نے حضور کی سیرت کو بنایا، حضور کی سیرت کو بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا حضور کی سیرت پہ کاربند ہوتے نا، جو عمل نبی پاک علیہ السلام کا ہوتا وہی عمل حضرت ابو بکر صدیق کا ہوتا، جو نماز نبی پاک علیہ السلام پڑھتے وہی حضرت ابو بکر صدیق پڑھتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے مسجد نبوی میں، لوگ آ کر حضور علیہ السلام کو ملنے کے بجائے حضرت ابو بکر صدیق کو مل رہے ہیں۔ پھر اجنبی باہر سے آنے والے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ دیکھا کہ لوگ مجھے حضور کی ذات سمجھ کے آ کے ملتے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اتنا فرق لوگ نہ کر پاتے کہ ان میں نبی پاک علیہ السلام کو نہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں۔ لیکن آج ہم مغرب کی تہذیب کو ہم نے اپنا لیا، مغرب کا کلچر ہم نے اپنا لیا، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ارے ہماری کامیابی تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہے، ہماری کامیابی حضور کی سیرت کے اندر ہے، حضور کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں گے، حضور کی 63 سالہ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ایک باپ کی حیثیت سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیں گے تو حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حضور ایک باپ اور شفقت بھرے انداز سے پیش ہوتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ اگر حضور کی زندگی کو ایک شوہر کی، ایک خاوند کی حیثیت سے دیکھو گے تو تمہیں ازواج مطہرات جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگیاں نظر آئیں گی۔ حضور کو اگر ایک حاکم کی حیثیت سے دیکھو گے تو مدینے کے اندر لوگوں کے درمیان قدر اور انصاف کرنے والا تمہیں ایک حاکم نظر آئے گا۔ حضور کو ایک کاروباری شخصیت کے لحاظ سے دیکھو گے تو مدینے کا ایک تاجر تمہیں نظر آئے گا۔ حضور علیہ السلام کو ایک آقا کی حیثیت سے دیکھو گے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں گزار کر جب اپنے پچھڑے 10 سال پچھڑے باپ سے ملتے ہیں اس وقت بجائے باپ کے ساتھ نمٹنے کے باپ کو کہتے ہیں آپ واپس چلے جاؤ، مجھے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا۔ حضور کی زندگی کے جس پہلو کو اٹھا کر دیکھو کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونے کے طور پہ ہے۔ حضور کی سیرت کو اپناؤ، حضور کی سیرت کو اپناؤ، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ جب آخری وقت ہوگا میری امت فتنوں کے اندر ڈوب جائے گی۔ فرمایا میری امت پر ایسے فتنے برسیں گے جس طرح آسمان سے بارش کا پانی برستا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا کیا حال ہے؟ قربان دیئے حضرت علی کی اعلیٰ شخصیت پر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن۔
فرمایا جو کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، جو کتاب اللہ کے دامن کو تھام لے گا، جو کتاب حکیم کو پڑھ لے گا، قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ ان فتنوں سے آزاد ہو جائے گا، وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ اس وقت دیکھ لے ہم کن پریشانیوں میں، کن دکھوں میں، کن مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر پریشانی ہماری پر مسلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج بھی اگر اپنی زندگیوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کی تعلیمات کو بھول گئے، حضور کی سیرت کو بھول گئے، حضور کے اسماء حسنہ کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر ذلت ہمارا مقدر بن گئی، رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ آج بھی اگر عزت چاہتے ہیں، آج بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں، حضور کی سیرت کو اپنا لیں، حضور کی سیرت کو اپنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اندر دعا ہے مولا کائنات ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور محبوب علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اپنے محبوب کی زندگی کا صدقہ کامیاب اور کامران بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت علی محمد۔